إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز طلبہ، اور دیگر حاضرین، میرے لیے خوشی کی بات بھی ہے اور سعادت کی بات بھی ہے کہ آج ایک ایسے ادارے کی مسجد کے اندر آپ سے گفتگو کا موقع مل رہا ہے جس کی نسبت بہت عالی ہے. یہ ادارہ بہت قدیم ہے اور خاص طور سے جس شخصیت نے، جس ذات نے اس ادارے کی بنیاد ڈالی ہے وہ شخصیت بہت عظیم ہے. مولانا ظہور الاسلام صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی تربت کو ٹھنڈا رکھے اور ہزار رحمتیں ان پر نازل فرمائے. انہوں نے اس ادارے کی بنیاد ڈالی. ان کی شخصیت اور ان کی ذات علم کا بھی سرچشمہ تھی اور عمل کا بھی پیکر تھی. علم صرف قرآن کا نہیں، قرآن تو بہرحال دین اسلام کا سرچشمہ ہے، حدیث تو بہرحال دین اسلام کا سرچشمہ ہے. علم کوئی سا بھی ہو اور کہیں سے بھی مل رہا ہو، اگر ان کو محسوس ہوتا کہ کہیں سے کوئی چیز حاصل ہونے کا امکان ہے تو لوگوں کو آمادہ کرتے. حیات ظہور الاسلام کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. ایک نوجوان کلکتے کا ان سے ملا اور اس نے بتایا کہ میں سنسکرت پڑھتا ہوں. مولانا بہت خوش ہوئے، اس کی پیٹھ تھپ تھپائی اور شاباشی دی. اس نے تعجب کیا، آپ پہلے شخص ہیں کہ آپ سنسکرت پڑھنے پر مجھے شاباشی دے رہے ہیں، ورنہ جتنے مولویوں سے میں نے ملاقات کی ہے سب نے یہ کہا ارے کیا تم پڑھ رہے ہو. تو مولانا نے کہا کہ ان کو معلوم نہیں اس کی اہمیت. زبان کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے. قرآن اور حدیث کا جو علم ہے اس علم کو جو زبان بولنے والے لوگ ہیں ان زبان بولنے والے لوگوں کو پہنچانے کے لیے اس زبان کا سیکھنا اور حاصل کرنا ضروری ہے. مولانا ظہور الاسلام صاحب کا ایک واقعہ
اور شاید وہی واقعہ اس ادارے کی بنیاد اور اس کے بننے کا سبب بنا۔ مکہ مکرمہ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے اور وہاں پر ایک خط گیا آپ کو ملا، تو انگریزی میں کچھ لکھا ہوا تھا، اس کو آپ پڑھ نہیں سکتے تھے۔ اس کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کئی لوگوں سے ملاقاتیں کی، 1 سے 2 سے 3 سے کئی لوگوں سے ملاقات کرنے کے بعد یہ سمجھ میں آیا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اسی وقت مولانا نے یہ طے کیا کہ میں فتح پور جا کر انگریزی تعلیم کی بنیاد ڈالوں گا۔ یہ اس زمانے کی زبان ہے، بغیر اس کو حاصل کیے ہوئے انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ جہاں تک میں نے سنا ہے اور سمجھا ہے، یہ واقعہ پیش آیا ان کے ساتھ میں، اور آپ نے یہ فرمایا۔ امت کے تعلق سے مولانا کتنے حساس تھے، کتنے فکر مند تھے، امت کے نونہالوں کے تعلق سے کتنے فکر مند تھے، کتنا درد رکھتے تھے۔ ان کا ایک واقعہ، جس طریقے سے آپ کے بچے یہاں پر موجود ہیں، اسی طریقے سے ان کے زمانے میں بچے کچھ آئے تھے یہاں پڑھنے کے لیے۔ ایک طالب علم غالباً کلکتے کا تھا، بنگال کی طرف کا، ہو سکتا ہے کلکتے کا ہو یا اطراف کہیں کا ہو۔ دارالاقامہ میں اس کا قیام تھا۔ اتفاق یہ ہے کہ وہ بیمار پڑ گیا، اس حال کی اس کی شکایت ہو گئی، دست آنے لگے اس کو، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ تمام علاج کے باوجود ایسا لگ رہا تھا کہ اب گیا تب گیا۔ مولانا کو فکر ہوئی کہ بچہ دور کا ہے، والدین پر کیا گزرے گی۔ جو رہنے والے تھے، جو بچے کی عیادت و تیمارداری کر رہے تھے، اور گھر کے افراد سب سو گئے اور سب چلے گئے، صرف بچہ بچا اور مولانا بچے۔ غالباً یہ بات خود مولانا کے ساتھ رہنے والے جو خادم تھے انہوں نے بتائی اور کہا کہ ہم لوگ سو گئے، رات میں جب میری آنکھ کھلی اور میں بیدار ہوا تو میں دیکھتا کیا ہوں بستر سے، مولانا جگ رہے ہیں، بچہ تڑپ رہا ہے، مولانا مصلی بچھائے ہوئے ہیں اور زار و قطار دعائیں کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ، تیرے قبضہ قدرت کے اندر سب کچھ ہے، اگر تو چاہے تو شفا اس کو مل سکتی ہے، اگر شفا اس کے مقدر میں نہیں ہے، موت ہی اس کے مقدر میں ہے، تو یہ میرا بیٹا حاضر ہے، آپ اس کے بدلے میرے بیٹے کو قبول کر لیجئے۔ اس کے بیٹے کا اس لڑکے کا اگر انتقال ہوگا، اس کے والدین پہ کیا گزرے گی، میں کیا جواب دوں گا، تڑپ جائیں گے وہ۔ میرا بیٹا حاضر ہے، اس کو قبول فرما لیجئے۔ اور انہوں نے پھر یہ لکھا ہے کتاب کے اندر، حیات ظہور میں نے پڑھا ہے یہ، کہ ادھر یہ دعا کر رہے تھے، بیٹے کی طبیعت خراب ہوئی، وہ بچہ شفایاب ہونے لگا، دھیرے دھیرے وہ تندرست ہو گیا، اور بیٹے کا اسی رات انتقال ہو گیا۔ ایثار اور قربانی کی اعلیٰ ترین مثال، جس کی مثالیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں ملا کرتی تھیں، اس کا ایک نمونہ مولانا ظہور الاسلام صاحب کی زندگی کے اندر بے شمار واقعات ہیں اس قسم کے۔ یہ اس لیے تھا کہ مولانا اخلاص کا پیکر تھے، صفت احسان ان کی زندگی کا جز بن گیا تھا۔ جو کام کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے، ملت کے لیے کرنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فتح پور کی سرزمین کے اندر ملت کو دین کی جانب راغب کرنے کے لیے، علم سے آراستہ کرنے کے لیے، نوجوانوں کو اور بچوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے مدرسے کی بنیاد ڈالی، اسکول کی بنیاد ڈالی۔ ایک طرف وہ دین کا علم حاصل کریں، دوسری طرف وہ دنیا کا علم حاصل کریں، اور دونوں کے زیور سے آراستہ ہو کر اپنی شخصیت کو داعی کی حیثیت سے ملت کے سامنے پیش کریں۔ یہ مقصد تھا مولانا کا، اور اس لیے بھی کہ تعلیم کے بغیر انسان کا وجود
نافع نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ نافعیت صرف کسی شہر ملک کے لیے نہیں، خود اس کے اپنے خاندان کے لیے، خود اس کی اپنی ذات کے لیے۔ اگر انسان صاحب علم نہیں ہے تو دنیا کے اندر جہالت کی زندگی گزارے گا، وہ ذہنی اعتبار سے، فکری اعتبار سے وہ پروان نہیں چڑھ سکتا ہے، وہ ملت کے لیے بنیادی کام نہیں کر سکتا ہے، وہ خود اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کام نہیں کر سکتا ہے وہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین اسلام نے تعلیم پر بہت زور دیا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کھول کر دیکھیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ جس وقت پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام کو بنایا، ان کے اندر روح کو پھونکا اور فرشتوں سے یہ کہا کہ ان کے سامنے جھک جاؤ ادباً، سجدہ کر لو ان کو، اور کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر اپنا جانشین بنا رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی پوری نسل کو زمین کے اندر اپنا جانشین، اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ اتجعل من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ اس کو جانشین بنا رہے ہیں جس کی فطرت کے اندر یہ ہے کہ خون بہائے گا، قتل و غارت گری کرے گا؟ تو پروردگار نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے جو کچھ معلوم ہے تم کو معلوم نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وعلم آدم الاسماء کلہا، آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتلائے اور سکھلائے۔ معلم اول پروردگار عالم آدم، اور متعلم اول آدم علیہ السلام۔ علم کی بنیاد پر انسان کو وہ مقام عطا کیا گیا کہ وہ پروردگار کا، رب العالمین کا، خالق کائنات کا دنیا کے اندر وہ جانشین کہلایا۔ علم کی بنیاد پر اس کو وہ مقام ملا کہ مسجود ملائکہ کہلایا ہوا وہ۔ آدم علیہ السلام کو جو علم دیا گیا تھا اسماء کا، وہ علم پوری کائنات کا علم تھا، پوری کائنات کا علم تھا، ایک ایک ذرے کا علم تھا، ایک ایک پتے کا علم تھا، ایک ایک شے کا علم تھا، کون سی چیز کب کہاں پر استعمال ہونا ہے اس کا ظہور اپنے وقت میں ہوتا ہے ان کی نسل کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ کہنے والوں نے کہا ہے کہ علم کی کوئی بھی قسم ہو وہ بری نہیں ہے، علم کی کوئی بھی قسم ہو وہ بری نہیں ہے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے انسان کے فائدے کے لیے۔ ہاں، انسان اس کو اپنے حق میں استعمال کرتا ہے یا اپنے خلاف استعمال کرتا ہے، انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے یا انسانیت کے نقصان کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ اس پر منحصر ہے۔ قرآن کریم نے جو تعلیم دی ہے وہ تعلیم یہ دی ہے کہ جو بھی انسان علم حاصل کرے وہ علم پروردگار عالم کے نام سے شروع ہونا چاہیے، اس کی معرفت کے ساتھ شروع ہونا چاہیے، اس کی ذات اور اس کی صفات کے علم کے ساتھ شروع ہونی چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہے تو انسان علم حاصل کرنے کے باوجود بھی انسان نہ ہوگا، درندہ بن جائے گا۔ کیسے؟ دنیا پر آپ نظر ڈال لیجئے، دنیا کا ہر انسان، یہاں تک کہ ہم اور آپ بھی، یعنی مسلمان بھی، جو اپنے آپ کو آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے، وہ کلمہ گو کہتا ہے اپنے آپ کو، وہ بھی دنیاوی تعلیم کی جانب، جس کو دنیا والوں نے دنیاوی تعلیم کہا ہے، اس کی جانب بے تحاشا بھاگا چلا جا رہا ہے۔ لیکن یہ تعلیم چونکہ اس کا نظام ایسا ہے، اس کی ترتیب ایسی ہے، لوگوں دنیا والوں نے بنا دی ہے کہ اس کا پورا نظام اللہ کی معرفت سے کٹ گیا ہے، ہٹ گیا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بڑے بڑے ڈاکٹر کہلانے والے، بڑے بڑے انجینئر کہلانے والے، بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے حکومتوں کو چلانے والے
جو ظاہر ہے کہ حکومت اگر چلا رہا ہے تو علم کی بنیاد پر چلا رہا ہے، ڈاکٹری اگر کر رہا ہے تو علم کی بنیاد پر کر رہا ہے، وہ انجینئر اگر ہے تو علم کی بنیاد پر ہے، وہ سائنس کے ترقی کر رہا ہے تو علم کی بنیاد پر کر رہا ہے وہ۔ لیکن یہی انسان ایک فرد کو نہیں، دو فرد کو نہیں، پوری انسانی آبادی کو، پورے ملک کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ انسان ہی تو کر رہا ہے وہ۔ ایک ڈاکٹر جو اپنے کلینک پر بیٹھتا ہے، اسپتال جاتا ہے وہ، تو وہ کسی مجبور کو دیکھ کر ترس نہیں کھاتا ہے، کسی بیمار کو دیکھ وہ تڑپتا نہیں ہے۔ وہ بیمار چاہے جتنا زیادہ ہو، سانس نکل رہی ہو، پہلے فیس دو، اس کے بعد ہاتھ لگائیں گے۔ اور فیس دینے کے بعد بھی کہیں اس کی کڈنی کو جو ہے وہ ڈیمیج کیے دے رہا ہے، کڈنی کو بیچے چلا جا رہا ہے، آپریشن نہیں ہونا، آپریشن کیے جا رہا ہے وہ۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ تعلیم پروردگار کے نام سے ہٹا دی گئی ہے، توڑ دی گئی ہے۔ درندہ تو پھر بھی درندہ ہے، اس نے اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے کسی جانور کا شکار کیا، اب خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے وہ۔ جنگل کا شیر، چیتا اگر ہے، بھیڑیا اگر ہے وہ، تو اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے وہ کسی جانور کا شکار کرتا ہے، بیٹھ جاتا ہے وہ۔ حملہ کرنے کے لیے مشورے نہیں کرتا ہے وہ کہ آج ایک کمیٹی بیٹھے گی، فلاں علاقے کے اوپر ہم کو حملہ کرنا ہے، وہاں جانوروں کا شکار کرنا ہے، کرتا ہے ایسا؟ وہ اپنی بھوک کے مٹانے کے لیے ایک کام کرتا ہے، اس کے بعد خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے وہ، اس کا کام ہو گیا۔ یہ انسان جو بہت تعلیم یافتہ اپنے آپ کو کہتا ہے، یہ ایک انسان کو نہیں، پوری آبادی کو برباد کرنے کے لیے، پورے ملک کو برباد کرنے کے لیے، پوری نسل اور قوم کو برباد کرنے کے لیے میٹنگیں کرتا ہے، مشورے کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے وہ، اور پھر وہ بغیر کسی رحم کے، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ پوری آبادی کو برباد کر دیتا ہے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ اس نے وہ تعلیم حاصل کی ہے جو تعلیم پروردگار کے نام سے و صفات سے الگ ہے، دور ہے وہ۔ ڈاکٹر ہے تو پیسہ، انجینئر ہے تو پیسہ، وکیل ہے تو پیسہ، جج ہے تو پیسہ، سائنسداں ہے تو پیسہ، ملک حاکم ہے تو پیسہ۔ پوری تعلیم کا جو چکر چل رہا ہے، جو اس کی دھری ہے، وہ پیسے کے ارد گرد گھوم رہی ہے، پیسے کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ یوں کہنا چاہیے کہ والدین اور سرپرست، اور اس میں صرف جو ہے دوسری قوموں کا وہ نہیں ہے، مسلمان بھی اس کے اندر شامل ہیں، کہ وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً یہ فکر ہو جاتی ہے کسی ایسے اسکول میں اس کا ایڈمیشن ہونا چاہیے جس اسکول کے اندر ہمارا یہ بچہ پیسہ کمانے کی مشین بن سکتا ہو۔ حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، اور آئے اور آئے اور آئے اور آئے۔ اس کے علاوہ ذرہ برابر اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ علم انسان کو، کوئی بھی انسان کام کرتا ہے تو اس لیے کام کرتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ یہ کامیابی اس کی کہاں تک ہے؟ مانا کہ کسی انسان نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دیا، مانا کہ کسی انسان نے، کسی بندے نے اپنے بیٹے کو وکیل بنا دیا، جج بنا دیا، انجینئر بنا دیا، بہت بڑا سائنسداں بنا دیا، اتنا بنا دیا کہ وہ وقت کا بہت نامور انسان بن گیا۔ لیکن اس کی زندگی کہاں تک ہے؟ خود اس کے سرپرست کی زندگی کہاں تک ہے اور اس کے بچے کی زندگی کہاں تک ہے؟ زندگی کا دائرہ جو اس کے علم کا ہے، علمی اعتبار سے اس کا دائرہ اس دنیا کی زندگی تک محدود ہے۔ آخرت کی جو زندگی، بعد میں آنے والی زندگی ہے، وہاں پر یہ انجینئر صاحب، یہ وکیل صاحب، یہ جج صاحب، یہ فلاں صاحب، یہ فلاں صاحب بالکل خالی ہاتھ اور نہتے کھڑے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ذرہ برابر۔ قرآن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسی لیے کہا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اے دنیا کے انسانوں، یہ بات دماغ میں اچھی طریقے سے بٹھا لو. اس پورے سنسار کے اندر، پوری کائنات کے اندر جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اور جو کچھ پڑھا جائے گا، ان سب میں سب سے بہتر جو علم ہے وہ قرآن کا علم ہے. سب سے بہتر سکھلانے والا اور سیکھنے والا وہ ہے جو قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑتا ہے. کیوں؟ دنیا کے جتنے علوم ہیں وہ علوم انسان کو دنیا تک محدود رکھتے ہیں. وہ علوم یہ تو بتاتے ہیں کہ زمین کیسے بنی اور کیوں بنی. وہ علوم یہ تو بتاتے ہیں کہ چاند کی دوری کتنی ہے. وہ علوم یہ تو بتاتے ہیں کہ چاند کی روشنی کی رفتار کتنی ہے. وہ علوم یہ تو بتاتے ہیں کہ سورج کتنی دور پر ہے اور اس کی روشنی کی رفتار کتنی ہے اور سورج اور چاند کا فاصلہ کتنا ہے. وہ علوم یہ تو بتاتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر نسیں کتنی ہیں، ہڈیاں کتنی ہیں، اس کی تشریح کیسے ہوگی، اس کا آپریشن کیسے کیا جائے گا، آنکھ اگر بیمار ہے، کان اگر بیمار ہے، ہڈی میں چوٹ اگر کیسے علاج کیا جائے گا. وہ علوم یہ نہیں بتاتے ہیں کہ جناب عالی آپ کی جو پیدائش ہوئی ہے کیوں پیدائش ہوئی ہے. آپ کو اس دنیا کے اندر جو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے. اس کا جواب صرف قرآن دیتا ہے. دنیا کے اندر تم کو جو پیدا کیا گیا ہے وہ کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ وکیل بننے کے لیے، ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے، دنیا کا حاکم و مالک بننے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، قوموں کو برباد کرنے کے لیے، نسلوں کو اجاڑنے کے لیے، ملکوں کو فقیر و قلاش بنانے کے لیے دنیا کے اندر کیوں تم کو پیدا کیا گیا ہے؟ یہ دوسرے علوم تو یہ جواب دیں گے کہ ہاں یہ مقصد ہے، یہ مقصد ہے، یہ مقصد ہے. انسان کی تخلیق کا کیا مقصد ہے؟ اس کا حقیقی جواب اگر ہم کو کہیں ملتا ہے تو خود قرآن کریم کی آیات سے ملتا ہے، قرآن کریم کے اوراق سے ملتا ہے، ان کے حروف سے ملتا ہے. اور یہی وہ آیات ہیں، یہی وہ حروف ہیں جو انسان کی تخلیق کا، ان کی پیدائش کا مقصد بتا کر وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں یہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا. اس راستے پر چلو گے تو اپنا مقصد پالو گے، اس راستے پر چلو گے تو اپنے مقصد سے دور ہوتے چلے جاؤ گے. کیا کہتا ہے قرآن؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسان کو اور جنات کو ہم نے دنیا کے اندر صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے، اپنی پوجا کے لیے پیدا کیا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے. اور پروردگار کی پوجا کیسے ہوگی وہ بھی قرآن بتاتا ہے، وہ بھی حدیث بتاتی ہے. تو کتنے بابرکت ہیں وہ افراد جو قرآن سے اپنی زندگی کو جوڑے ہوئے ہیں، سکھلانے والے بھی اور سیکھنے والے بھی. یہ دنیا کے دباؤ کی بنیاد پر اور دنیا کی روایات کی بنیاد پر ایسا یہ چل پڑا ہے معاشرے کے اندر کہ پڑھانے والا بھی اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے، پڑھنے والا بھی اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے. یہ پڑھ لیں گے تو کیا ہو جائے گا، یہ پڑھا دیں گے تو کیا ہو جائے گا. اس لیے کہ دنیا کی رونق اس کے سامنے جو دکھائی پڑتی ہے اس نے یہ سمجھ لیا ہے اگر پیسہ آ گیا بہت بڑا آدمی بن جاؤں گا، بائک پہ چلتا ہوں، کار پہ چلنے لگوں گا بہت بڑا آدمی بن جاؤں گا، اگر چھوٹے سے گھر میں رہتا ہوں پکے گھر میں رہوں گا بہت بڑا آدمی بن جاؤں گا، ایئر کنڈیشن گھر ہو جائے گا بہت بڑا آدمی بن جاؤں گا، عالیشان بلڈنگ ہو جائے گی بہت بڑا آدمی بن جاؤں گا، اور میں ضلع کا جج بن جاؤں گا بہت بڑا آدمی بن جاؤں گا، میں پورے صوبے کا جج بن جاؤں گا بہت بڑا آدمی بن جاؤں گا. دنیا کے پیسے کو، دنیا کی ڈگریوں کو اس نے اپنی ترقی کا ذریعہ سمجھ لیا ہے. حالانکہ حالات یہ بتاتے ہیں، واقعات یہ بتاتے ہیں، اور آج کی دنیا میں سمجھنے کے لیے کتنا آسان ہے. منٹوں سیکنڈوں کے اندر پروردگار عالم کے امر کن نے کروڑہا کروڑ اور اربہا ارب پیسوں سے بنے ہوئے گھروں کو جلا کر خاکستر کر دیا. پیسہ کام نہیں آیا، دماغ کام نہیں آیا، طاقت کام نہیں آئی،
ہنر کام نہیں آیا، یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ان کے علم نے ان کو کیسے نہیں روکا؟ انسان کمزور ہے، بہت عاجز ہے، انسان کو اپنے دماغ پہ ناز نہیں کرنا چاہیے، اپنے علم پر ناز نہیں کرنا چاہیے، اپنے پیسے پہ ناز نہیں کرنا چاہیے، اپنی طاقت پر ناز نہیں کرنا چاہیے، اپنی حکومت پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دنیا کے حالات بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، یہ عبرت کا سامان ہے دنیا انسانیت کے لیے۔ اس کے مقابلے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ پیسہ کوئی چیز نہیں ہے، حکومت کوئی چیز نہیں ہے، طاقت کوئی چیز نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ تمہارا رشتہ پروردگار سے جڑ جائے، تم اپنے پروردگار کو پہچانو اور اس کے حکموں پر چلو۔ اگر یہ چیز بن جائے گی اور اس چیز کو حاصل کر لو گے تو تمہاری دنیا تو سکون کے ساتھ گزر ہی جائے گی، آخرت کی منزل بھی، قبر کی منزل بھی بڑے سکون کے ساتھ گزرے گی، بہت سکون کے ساتھ گزرے گی۔ تو دنیا فنا ہونے والی چیز ہے، دنیا کا ہر حسن، ہر طاقت، دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ قرآن کریم کے اندر جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، قارون کا واقعہ ہے، فرعون کا واقعہ ہے، نمرود کا واقعہ ہے، قوم عاد کا واقعہ ہے، قوم سمود کا واقعہ ہے، قوم لوط کا واقعہ ہے، ملکہ سبا کا واقعہ ہے، بے شمار واقعات ہیں۔ یہ واقعات بیان اسی لیے کہ اے دنیا کے انسانوں، سمجھ لو اس بات کو اچھی طریقے سے، دنیا کا کوئی بھی علم ہو، دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو، دنیا بھی کوئی بھی چیز ہو، تم کو برباد ہونے سے بچا نہیں سکتی ہے وہ چیز، اور تم کو کامیاب نہیں کر سکتی ہے وہ چیز۔ کامیاب کرنے والی چیز صرف اور صرف یہ ہے کہ تمہارا رشتہ پروردگار عالم سے جڑا ہوا ہو، اور پروردگار عالم سے رشتہ جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم ہو اور حدیث کی تعلیم ہو، قرآن کی تعلیم اور حدیث کی تعلیم ہو۔ اگر کوئی انسان پروردگار عالم سے رشتے کو جوڑنا چاہتا ہے بغیر قرآن کے اور بغیر حدیث کے، تو وہ گمراہ ہو جائے گا، راہ راست سے بھٹک جائے گا، وہ بدعات کا شکار ہو جائے گا، وہ مشرکانہ رسم و رواج کا شکار ہو جائے گا۔ وہ صحیح ڈگر پر چلنے کے لیے، صحیح راستے پر چلنے کے لیے، صحیح مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ بہت خوش قسمت ہیں وہ افراد جو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، بہت خوش قسمت ہیں۔ دنیا اگر ٹھکراتی ہے تو ٹھکرائے، ہزار بار ٹھکرائے، پروردگار عالم ان کو نہیں ٹھکرائے گا، اللہ کی ذات ان کو نہیں ٹھکرائے گی۔ اور جس کو اللہ کی ذات نہ ٹھکرائے، اپنی رحمت کے سائے میں لے لے، اس کی دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی، دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ کتنا عظیم ہے وہ انسان، جو انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کر لے، اور کتنا ناکام ہے وہ انسان جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کو بھول بیٹھے اور پروردگار کو نہ جانے۔ وہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین وہ ہے انسان، بچوں اپنے دماغ میں اس بات کو بیٹھا لو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین ہے وہ انسان جو قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کو سکھلاتا ہے۔ وہ اس سے عظیم کوئی کتاب نہیں ہو سکتی ہے، اس سے عظیم کوئی علم نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، سکھلانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھلایا کرتے تھے؟ ڈاکٹر ہی سکھلایا کرتے تھے، انجینئر بنایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھلایا کرتے تھے؟ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے تاکہ مکارم اخلاق کو، اچھے اخلاق کو میں بتاؤں، سکھلاؤں، اس کی تکمیل کروں میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اور وہاں پر 2 حلقے لگے ہوئے ہیں۔ ایک حلقے کے اندر قرآن سیکھا اور سکھلایا جا رہا ہے، ایک حلقے کے اندر ذکر ہو رہا ہے، ذکر و اذکار کی چیز چل رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حلقے میں بیٹھے جہاں پر قرآن کی تعلیم ہو رہی تھی، قرآن سیکھا اور سکھلایا جا رہا تھا، اور آپ نے فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ نے اس حلقے کو ترجیح دی بیٹھ کر جس حلقے کے اندر قرآن سیکھا جا رہا تھا، پڑھایا جا رہا تھا، سنا جا رہا تھا، سنایا جا رہا تھا۔
اس لیے میرے عزیزوں، قرآن کے علم کو حاصل کرنے میں ذرہ برابر اپنے آپ کو کمتر محسوس نہ کرنا۔ آپ رحمت الہی کی سائے کے اندر ہیں۔ آپ وہ ہیں کہ آپ کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں۔ آپ وہ ہیں کہ آپ کے لیے زمین کے اندر رینگنے والے کیڑے مکوڑے اور چیونٹیاں دعائیں کرتی ہیں۔ آپ وہ ہیں کہ آپ کے لیے فرشتے اپنے پر بچھائے ہوئے ہیں۔ آپ وہ ہیں کہ آپ کے اوپر سکینہ کا نزول ہو رہا ہے۔ آپ وہ ہیں، اپنے مقام کو پہچانیے۔ آپ ہیں کیا؟ ذرا تصور کیجئے کہ جب حشر کا میدان بپا ہوگا اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان موجود ہوں گے، خود نبی آخر الزماں تشریف فرما ہوں گے، تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام انسان موجود ہوں گے، اور اس وقت ایک حافظ قرآن کے والدین کے سر کے اوپر تاج رکھا جائے گا۔ کتنا اونچا مقام ہوگا ایک بچے کی بنیاد پر جس نے قرآن کو اپنے سینے میں بسا لیا ہے، دماغ میں بسا لیا ہے۔ وہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے افراد کے سامنے آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو اور خود پروردگار عالم جلوہ افروز ہوگا۔ اس کے سامنے والدین کے سر کے اوپر تاج رکھا جائے گا۔ کتنا عظیم ہے وہ بچہ اور کتنا عظیم ہے وہ والدین اور سرپرست، اس کا کوئی تصور کیا جا سکتا ہے؟ گولڈ میڈل بچے نے حاصل کر لیا ہے ڈاکٹریٹ کے اندر، وہ اس کو بیان کیا جاتا ہے، اس کی اشاعت کی جاتی ہے، گھر گھر نام لیا جاتا ہے۔ جج بن گیا ہے تو پورے پریچار کیا جاتا ہے، وکیل بن گیا ہے تو اشتہارات دیے جاتے ہیں، یہ بن گیا ہے تو یہاں پر اس کا اعلان کیا جاتا ہے۔ پروردگار عالم اعلان کرے گا حشر کے میدان کے اندر، اور یہ کہا جائے کہ اس بچے نے قرآن کو حفظ کیا تھا، اپنے سینے سے لگایا تھا، اس کے والدین کے سروں پر تاج رکھا جائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور اسی پر بس نہیں، جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جاؤ چڑھتا جا، پڑھتا جاؤ چڑھتا جا۔ اب الف لام میم سے اس نے شروع کیا اور سورہ ناس تک جتنی منزلیں وہ طے کر لے جنت کے دروازوں کے، اس کی سیڑھیوں کے، اگر یہ مان لیا جائے کہ ہر آیت کے اوپر ایک سیڑھی ترقی کرے گا، اگر یہ مان لیا جائے کہ ہر حرف کے اوپر ایک زینہ ترقی کرے گا، وہ اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے، تو کتنے درجات اس کے بلند ہوئے، کہاں جائے گا وہ؟ سب کوئی تصور کیا جا سکتا ہے؟ ہم تو اسی میں خوش ہیں کہ ہمارا بچہ وکیل بن گیا، اور وکیل صاحب جب پڑھ کر جوان ہوئے اور جج صاحب پڑھ کر جوان ہوئے تو انہوں نے والدین کو لات مار دے، وہ لندن چلے گئے، ابا وہ فتح پور کے اندر مر رہے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور یہ بچہ دنیا میں بھی کام آ رہا ہے، آخرت میں بھی کام آئے گا، جنت میں داخل کروا کر رہے گا وہ۔ اے پروردگار عالم، میرے والدین ہیں، میرے سرپرست ہیں، ان سے جو غلطیاں چوک ہو گئی اس کو معاف فرما دیجئے، ان کی نگرانی میں میں پروان چڑھا ہوں، جب تک آپ ان کو جنت میں داخل نہیں کریں گے میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اگر ایسا کہا اس نے تو پروردگار عالم اس کی معصومیت کی لاج رکھے گا۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے یہ، کتنا عظیم انسان ہے وہ۔ ہاں، اس بات کا خیال رکھیے کہ قرآن کریم کی تعلیم کے جو آداب ہیں اس کا خیال رکھیے۔ بغیر آداب کے رعایت کی کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے والا نماز کے آداب کی رعایت نہیں کرے گا، نماز منہ پہ مار دی جائے گی۔ قرآن کریم میں نمازیوں ہی کے لیے کہا گیا ہے وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن غافل لیتے ہیں، نماز میں دکان کا حساب کر رہے ہیں، نماز میں شادیوں کا حساب کر رہے ہیں، نمازی کے اندر شادی اٹینڈ کر رہے ہیں، نمازی کے اندر بائک چلا رہے ہیں، نمازی کے اندر موبائل چلا رہے ہیں۔ یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ دماغ اسی میں لگا رہتا ہے، متوجہ نہیں ہوتا ہے حالت قیام میں کیا پڑھنا ہے، حالت رکوع میں کیا پڑھنا ہے، حالت سجدہ میں کیا پڑھنا ہے، حالت قعدہ میں کیا پڑھنا ہے، اور پھر دماغ اور دل کے اعتبار سے اللہ کے حضور میں پورے طور پر یکسو رہے وہ، یہ کیفیت نہیں پیدا ہو پاتی ہے۔ ایسی نماز خطرہ ہے اس بات کا کہ منہ پر مار دی جائے۔ اسی طریقے سے اگر قرآن کریم کو حفظ کیا گیا اور قرآن کریم کے آداب کی رعایت نہ کی گئی
تو ہو سکتا ہے کہ یہی قرآن ہمارے لیے ہلاکت کا باعث بھی بن جائے۔ آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں امام شافعی علیہ الرحمہ، بہت اونچا مقام ہے۔ جو صاحب علم حضرات ہیں، علماء حضرات ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت اونچا مقام ہے، اسی طریقے سے امام شافعی علیہ الرحمہ کا بہت اونچا مقام ہے۔ ان کے ایک استاد تھے حضرت وقیع، انہوں نے ایک مرتبہ اپنے استاد سے شکایت کی۔ اس کے اشعار میں یہ بات کہی گئی ہے، شکوت الی وقیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطى لعاصی۔ میں نے اپنے استاد محترم سے کہا کہ استاد محترم مجھے یاد نہیں ہوتا ہے، میں یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ تو استاد محترم نے یعنی حضرت وقیع نے امام شافعی سے کہا گناہ کو چھوڑ دو، اس لیے کہ علم اللہ کا نور ہے، علم اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور گنہگار کو نہیں دیا جاتا، اللہ کا نور گنہگار کو عطا نہیں ہوتا۔ اب جو بچہ قرآن حفظ کر رہا ہے مستقل موبائل دیکھتا ہے، قرآن حفظ کر رہا ہے باوضو نہیں رہتا ہے، قرآن حفظ کر رہا ہے اور پھر ان آداب کی رعایت نہیں کرتا ہے جو قرآن کے لیے مطلوب ہے، یقینی بات ہے قرآن اس کو یاد نہیں ہوگا، یاد کرے گا بھول جائے گا، وہ یقینی بات ہے۔ دماغ کو بھی، دل کو بھی، نگاہوں کو بھی، کانوں کو بھی، زبان کو بھی، پورے بدن کو گناہوں سے پاک رکھنے کی کوشش کرے، اور جب کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے بہت شفیق ہے، بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، اس کے سینے کو کھول دے گا، وہ قرآن محفوظ ہو جائے گا اس کے سینے کے اندر، قرآن کو پڑھنے میں لذت ملے گی اس کو، اور پھر خالی حافظ قرآن نہیں رہے گا، وہ قرآن کے علوم کو جاننے والا بھی بنے گا، عالم دین بھی بنے گا، دین کے داعی بھی بنے گا۔ آداب کی رعایت ضروری ہے، جو قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے آداب کو ان میں سب سے بنیادی چیز ہے ادب اس کا ہونا چاہیے۔ قرآن کو یہاں پھینک دیا، قرآن کو وہاں پھینک دیا، اوراق کو پھاڑ دیے، کہیں یہاں پڑا ہوا ہے کہیں وہاں پڑا ہوا ہے، طہارت کا خیال نہیں ہے، بغیر وضو کے چھو لیتے ہیں اس کو، پھر وہ مستقل وہ غلط قسم کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو اس سے قرآن کریم کا جو نور ہے وہ حاصل نہیں ہوتا ہے، قرآن کریم یاد نہیں رہتا ہے۔ میرے عزیزو، آپ بہت بڑی درسگاہ کے اندر ہے، یہ وہ درسگاہ ہے جو دارالعلوم ندوۃ العلماء کے وقت ہی قائم کی گئی ہے، مولانا ظہور الاسلام صاحب ندوۃ العلماء کے بانیوں میں ہیں، اسی وقت سے یہ قائم ہے، اس کو تو بہت بڑا ادارہ ہونا چاہیے تھا۔ جیسا کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک زمانے کے اندر مدرسہ فتح پور، یہی مدرسہ اسلامیہ تھا فتح پور کے اندر، اور فتح پور کا ہر پڑھا لکھا انسان مدرسے میں اپنے بچے کو بھیجا کرتا تھا، کسی نے اگر ایک حرف بھی سیکھا ہے تو اس مدرسے سے سیکھا ہے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ مدرسے کو آباد کرنے کے لیے وہاں چلے جاؤ وہاں بچے لے آؤ، وہاں چلے جاؤ وہاں بچے لے جاؤ، اور مدرسے کے پڑوس میں جو ہیں وہ مدرسے کو بھول گئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ مدرسہ کوئی چیز ہے، مدرسہ اسلامیہ کوئی چیز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا لگتا ہے کہ ان کے اوپر بھی تالا ڈال دیا ہے، بند کر دیا ہے ان کے دماغ کو، ان کے دلوں کو، اور انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ نظام ایسا مرتب کریں کہ پورے علاقے کا یہ مرکز بن سکے، اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے۔ یہاں حفظ کا نظام بھی اچھا ہونا چاہیے، دیگر جو نظام ان کو بھی اچھا ہونا چاہیے، بہترین تعلیم ہونا چاہیے جیسا کہ پہلے تھی، بلکہ اس سے اچھی ہونی چاہیے، اور جو بچے ہیں محنت سے پڑھیں تو انشاءاللہ مدرسے کا بھی نام ہوگا اور آپ کی زندگی بھی بنے گی۔ اساتذہ اگر محنت کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی ترقی کریں گے۔ اس مناسبت سے کسی مرکز سے کوئی انسان جڑتا ہے تو مرکز جب بڑھتا ہے تو اس کی شخصیت بھی اونچی ہوتی ہے، بڑھتی ہے۔ اللہ سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، کہنے والوں کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کرنے والا بنے، اور سننے والوں کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ جو باتیں سنی ہیں انہوں نے اس پر عمل کرنے کی توفیق ان کو ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔